ڈاکٹر صاحب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مین میڈ کرائسس ہے جی، ان سے مینیج نہیں ہو رہا، اور اس صحیح۔ کی وجہ یہ ہے کہ اس ارینجمنٹ میں ایسی شخصیات یہاں موجود ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کو تشدد سے حل کیا جائے. کہیں پر میرا خیال سے دوسری جو سائڈ ہے اس کو بھی بات چیت کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے تھی، مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا، اور یہاں تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان اختلافات کو آپ ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کچھ بات ان کو دلائل سے بنوا لیتے ہیں، ادھر بنوا لیتے ہیں، درمیان میں کچھ ہوتے ہیں شاید پسند بیچ میں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جی تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ بھی نہیں، ان سے اس ارینجمنٹ سے تو نہیں طے ہو رہا وہ معاملہ. پھر وہ صحافیوں کے ساتھ، پھر وکیلوں کے ساتھ، پھر ادھر، اور پھر ملک میں جو حالات ہیں اس وقت، جو کرپشن کا بازار گرم ہے، جو اس وقت عوام کے لیے مسائل ہیں، اس طرف تو دھیان ہی کسی کا نہیں ہے. جی تو یہ نہیں، اور اتنے سنگین حالات ہیں پوری خطے کے اور پاکستان کے اور پوری دنیا کے، کہ اس میں یہاں پر ان کو یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے تھی. میں نے ان سے بات کی تھی، جی میں وزیروں کا نام بھی کل شہباز شریف صاحب کے باقی لوگ بات کریں، میں نے ان کے لوگوں کو میسج بھیجا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا جی اب ایک آل پارٹی کانفرنس اس پہ بلائیں. 9/11 ہوا تھا، جو بھی تھا مشرف صاحب نے سب کو بلا لیا تھا، ساری پارٹیز کو بلایا تھا، علماء کو بلایا تھا، اس میں جو ہے وہ جو سیکولر پارٹی سب نے اختلاف کیا تھا، اپنی رائے ضرور دی تھی اس میں، کہ ظاہر ہے اس میں مشرف صاحب نے سب کی بات سن کے اعتماد میں تو لیا تھا نا کہ کیسے آگے یہ کرائسس کھڑا ہو رہا ہے، اسے کیسے کرنا ہے ہم نے حل. انہوں نے یہ سارا جو ہے اس آل پارٹی کانفرنس بولے، سب سے اہم تو اس میں مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں نا، مذہبی جماعتیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ یہ بھول جائیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ مذہبی معاملہ ہے، اس پہ جتنا جو لفظ سیکولر تو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے نا، سیکولر تو بڑے زبردست، جتنا جو سیکولر لوگ اس کے اوپر ایکٹیو ہیں، جو آپ ان کی اگر کبھی لٹریچر پڑھیں یا ان کی باتیں سنیں آپ، جو کہ یعنی جو کہ مذہبی نہیں ہیں، یعنی جی مذہبی تو سبھی ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو آزاد خیال ہے ان کی آپ رائے سنیں نا کبھی فلسطین کے اوپر، تو وہ آپ کو، یا کشمیر کے اوپر، تو وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو دلائل کے ساتھ بات کرتے نظر آئیں گے. یعنی وہ مذہب سے ہٹ کے آپ کو ایسے ایسے دلائل ان کے پاس ہوں گے فلسطین کے، کہ آپ کہیں گے کہ ارے یہ تو بالکل ایک، وہ تو اس کو انسانیت کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں. تو ان کو ایک بلانا چاہیے تھا، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا بات وہاں پہ طے ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. میں نے کہا نا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی ایک آل پارٹی کانفرنس کال کریں، اور آل پارٹی کانفرنس اب کیا کال کرنی ہے، اب تو وہ کر دیا انہوں نے، اب تو کر لیا، پھر بتائیں تو صحیح. اور اس میں وہ کیسے آپ کریں گے جب تک ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے، نہ وہ اسمبلی میں موجود ہے اور نہ وہ آپ کے ساتھ کسی مشاورت میں. یہ معاملات تو آپ اس وقت، کیونکہ بڑے فیصلے ہیں نا، تاریخی فیصلے ہیں، تو جی ان تاریخی فیصلوں میں آپ کم سے کم عوام کو، لوگوں کو تو آن بورڈ لیتے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کو نہیں. آپ ایک اوپن کہیں دلیل تو دیتے ہیں نا بھی ایسے ہوا ہے، جی ہم گئے تھے جی، وہ ہم اندر بات نہیں کی، ہم نے ملکوں کے ساتھ طے کر لی. اچھا بھائی، جو آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس میں چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا اسرائیل کا معاملہ ہو، تو اس میں تو عوام کا ساتھ ہونا، ان کے یہ تو دلوں کی بات ہے نا کشمیر کا معاملہ. اور یہ معاملہ جو اسرائیل کا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کریں کوئی. تو بہرحال وہ ان کی کابینہ کے لوگوں کو نہیں پتا، صحیح کابینہ کے لوگوں کو ہی نہیں پتا. باقی تو چھوڑ دینا، آپ کابینہ کے جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں 50-60 کابینہ کے لوگ، ان کو بھی نہیں پتا. شہباز شریف صاحب بتائیں گے اب کل آ کے تو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی اس پہ تو میرا دل بڑا دکھی ہوا. انہوں نے جب یہ بات کی کہ وہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے. اب یقین کریں میرا تو دل بھر آیا ان کی بات سن کے، کیونکہ میں اتنے سالوں سے اس کا مطلب غلط سمجھتا تھا انہیں. ان کا دل بھر آیا، صحیح میرا دل بھر آیا، ان کا بھی بھر آیا. اور مطلب ایک بس ایک، انہوں نے کہا جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. اچھا، صحیح پتہ نہیں تھا مجھے یہ اچھا وہ انہوں نے واضح کر دیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا کوئی مطلب اس کو، میں نے آپ سے کہا نا یہ اب آپ یہ دیکھیں نا، وینزویلا کے اندر انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، ادھر سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف وار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. جی تائیوان کا فیوچر کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. دو ملک ایسے ہیں اس وقت وہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، ایران صحیح اور عراق. ایران اور عراق پہ جنگ حملہ ہوگا، یہ صحیح پلاننگ ہو رہی ہے. یہ
چیٹر چل رہا ہے کہ ایران پہ پھر کرنا ہے پہلے حملہ، یا پہلے جو ہے وہ ہوتیز تو چونکہ نہیں آئے نا قابو میں، ایران بھی نہیں قابو میں آیا، یہاں پہ رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا بلاک بنا ہوا ہے، اور یہ پاکستان اور ایران اور سعودی عربیہ یہ سارے ملک ایک اپنا ایک پیکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ آنے والے دن بڑے چیلنجز کے بہت چیلنجز لے کر آ رہے ہیں صحیح. پاکستان کے لیے، اور اس سے نکلنا ہے ہم نے. یا تو یہ ارینجمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو کہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا، اور یہ سسٹم بھی عجیب سے ہی ہے. تو یہ جو ہے اب ملک نے تو نکلنا ہے نا اس سے. جی تو کیسے میں روز ان کی باتیں سنتا ہوں تو مطلب ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر مل جاتے ہیں، پھر وہ ابھی صحافیوں کے ساتھ کر دیا، پھر وکیلوں کے ساتھ کر دیا، پھر اس کو. اور مشتاق صاحب جب تک یہاں تھے پاکستان میں تو ان کو تو وہ پتہ نہیں کیسے گئے ہیں بیچارے. جی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے، سب کو خیریت سے رکھے واپس لے کر آئے، اور سارے فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن لے کر آئے. لیکن یہ تو اب وہ یہ کس سے بات کریں گے؟ یہ صحیح. کسی ملک سے بات کریں گے، وہ ملک آگے بات کرے گا، کیونکہ بھائی آپ نے تو اب میں کیا کہوں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی تو مشتاق صاحب کو یہ اشدود کی یہاں پہ شفٹ کر دیا ان سارے لوگوں کو جو وہاں پہ رضاکار تھے 40 ملکوں کے، تو وہ 40 ملک ہی رہا کروائیں گے، جی یا ہمارے ہاں سے شاید کوئی اسٹرانگ میسج ہے اور رہا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ کل پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے، لیکن یہ جو ہے نا معاملہ، یہ اس میں ترامیم ان کو کروانی پڑیں گی. میں صحیح. بتاؤں یہ عرب ملکوں، یہ آج بڑا افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، یہ جو سینگاگ پہ اٹیک ہوا ہے مانچسٹر میں، یہ بڑی بہت ٹیررسٹ اٹیک، اور یہ کس نے کیا ہے، یہ کیسے ہوئی، بڑا بہت غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اور ڈاکٹر صاحب. یہ اس طرح کے آپریشنز کر کے بیچ میں جو بھی اس کو مار دیا جو بھی بندہ تھا اسپاٹ پہ. لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کو یہ اگر نہیں ختم ہوتا مسئلہ یہاں پہ، اور یہ جاری رہتا ہے، تو پھر یہ دوسرے خطے میں جو میں کہتا ہوں گرے زون شروع ہو جائے گا اور تحریکیں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے پوری دنیا کے لیے ضروری ہے پہلے یہاں پہ فوری طور پہ سیز فائر ہو، پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ جائیں جن پہ فلسطینی اعتماد کرتے ہوں، اعتبار کرتے ہوں. یعنی وہ پلان جو کہ سعودی عربیہ اور فرانس نے 150 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ اقوام متحدہ میں تسلیم کروایا ہے، اور وہ پلان ایک دو لوگ کھڑے ہو کے چینج کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے نا، ساری دنیا کی بھی ہو رہی ہے اور مسلم دنیا کی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے بھی یہ کیا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا، میں امید کرتا ہوں یہاں سے. اور یہ جو ترامیم ہوں گی، کیونکہ اس ترامیم میں تو وہ کوئی بھی فورس اندر نہیں جا سکتی. اس میں کیسے جائے گی جب اسرائیل کی فوج اندر بیٹھی ہے؟ بات جو میں نے اس دن پہلے بھی کی تھی. تو یہ کئی محاذ کھل رہے ہیں، اور ایک بڑی جنگ ہے، اور یہ آپس میں ڈاٹ جو ہیں کنیکٹ ہو کے ایک نئے سسٹم کے آتے آتے دنیا میں گلوبل لیول پہ جب ایک نیا سسٹم آئے گا، 2 سال لگیں، 4 سال لگیں، 5 سال لگیں، 10 سال لگیں، اس سے پہلے یہ جنگیں اور افراتفری اور یہ سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. جی مزید کیوس بڑھے گا، اور پاکستان کو اس میں اپنا ہاؤس ان آرڈر ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایک تو باہر سے ظاہر سی بات ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سارا ہمیں باہر بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا چاہیے، اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے چاہیے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر